یہ ختم ہوتے ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ تو تھی بات مشرق وسطیٰ کے حوالے سے۔ اب آگے بڑھیں گے، بات جموں کشمیر کی کریں گے۔ منشیات کے خلاف مہم کے تحت جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج رامبن میں منعقدہ پد یاترا میں شرکت کی اور پھر ریلی سے انہوں نے خطاب بھی کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ منشیات صرف قانون و نظم کا مسئلہ نہیں بلکہ ایک سماجی ناسور ہے جس کے خلاف پورے معاشرے کو متحد ہو کر لڑنا ہوگا۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مکمل حکومت اور مکمل سماج کے نظریے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب حکومت اور عوام ایک ساتھ کام کرے گی تو کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ماتاؤں، بہنوں اور نوجوانوں سے وشیش روپ سے نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس یدھ کے سب سے بڑے سپاہی ہیں۔ یدی گھر کا کوئی سدس یا پڑوس کا کوئی نوجوان بھٹک گیا تو اسے پیار سے سدھار کی راہ پر لانے میں آپ بھی مدد کریں۔ ضرورت پڑے تو پرشاسن آپ کی مدد کے لیے کھڑا رہے گا۔ میں مانتا ہوں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ شکشک، کلاکار، ہماری ماتائیں بہنیں اس سماج میں انفلوئنسر کی بھومکا ادا کرتی ہیں۔ پرشاسن اب سکریہ روپ سے استھانی اسپورٹس ہیروز، یووا آئیکنز، سوشل میڈیا انفلوئنسر اور سماج کے وبھن مہتوپورن لوگوں کو اس ابھیان سے جوڑنے کی پہل کرے گا۔ آئیے آج رامبن کے اس منچ سے ہم سب مل کر پرتیجھا کر کے جائیں کہ ہم اپنے گاؤں، اپنے محلے میں نشے کے کسی بھی سوداگر کو پنپنے نہیں دیں گے۔ ہم نشے کے شکار ویکتی کو سدھار اور اپچار کی دشا میں لے جانے میں ہر سمبھو سہیوگ دیں گے تتھا جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں منشیات کے خلاف کارروائی کے تحت انتظامیہ نے کنزی پورہ علاقے میں ایک بدنام زمانہ منشیات فروش کی غیر قانونی جائیداد کو مسمار کر دیا۔ حکام کے مطابق یہ ڈھانچہ سرکاری زمین پر غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا جس میں ایک شاپنگ کمپلیکس اور سروس اسٹیشن شامل تھا۔ یہ کارروائی جموں کشمیر کو نشہ مکت بنانے کی 100 روزہ مہم کے تحت عمل میں لائی گئی ہے جس کے تحت منشیات کے دھندے سے وابستہ افراد کے خلاف سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزم مختار احمد کی جائیدادیں پہلے ہی NDPS ایکٹ کے تحت ضبط کی جا چکی تھی جبکہ اب غیر قانونی قبضہ ختم کرنے کے لیے بلڈوزر کارروائی انجام دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس مہم کا مقصد سرکاری زمین کو واگزار کرانا اور معاشرے کو منشیات سے پاک بنانا تھا۔ بالکل، ابھی ہم رکھ لاجورا پلوامہ میں موجود ہیں جہاں پہ آج صبح پولیس کی جانب سے ایک ڈرگ پیڈلر کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈسٹرائی کیا گیا۔ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ یہ رکھ لاجورا کا علاقہ ہے جہاں پہ ایک ڈرگ پیڈلر کی جو پراپرٹی پہلے ہی سیز کر دی گئی تھی اس کو آج ڈیمالش کیا گیا۔ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے کی اس ڈرگ پیڈلر کی جو پراپرٹی ہے اس کو سیل کر دیا گیا تھا، اس کے بعد آج علل صبح اس کو ڈسٹرائی کیا گیا۔ اور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو ڈرگس میں مبتلا ہوگا، جو ڈرگس بیچتا ہوگا اس کو بالکل بخشا نہیں جائے گا۔ لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ رکھ لاجورا کا علاقہ ہے پلوامہ میں آج پہلی کارروائی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو یہاں پہ جو یہ پراپرٹی ہے اس کو کس طریقے سے یہاں پہ ڈسٹرائی کیا گیا، گرایا گیا۔ اور آپ کو بتانا چاہوں گا یہ ایک خوشائند قدم ہے پولیس کی جانب یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جس طریقے سے ان ڈرگ پیڈلرز کے اوپر لگام کسی جا رہی ہے، یہ ایک خوشائند قدم ہے۔ چاہے اگر جو مقامی باشندے ہیں ان سے بات کی ہم نے، ان کا یہی کہنا تھا یہ خوشائند قدم ہے کیونکہ آنے والی جو نسل ہے ان کو جو آگے ہے بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن جس طریقے سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے ایک بیان بھی آیا، ان کا ہدایت بھی جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا کہ ان کو کہا گیا کہ ان ڈرگ پیڈلرز کے اوپر نکیل کسی جائے، اس طریقے سے نکیل کسی جائے کہ وہ دوبارہ اس چیز کا نام نہ لے سکے۔ ادھر جموں میں بھی آج منشیات کے خلاف ایک بڑی کارروائی ہوئی۔ جموں پولیس نے ایک بڑے منشیات سمگلنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے بدنام زمانہ ڈرگ سمگلر گلزار احمد عرف لاؤ گجر کے 3 ساتھیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ SP جموں جوگندر سنگھ نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اس گروہ کے روابط ملک کے دیگر ریاستوں کے علاوہ پاکستان سے بھی جڑے ہوئے ہیں جبکہ معاملے میں نارکو ٹیررزم کا پہلو بھی سامنے آیا ہے جس کی سنجیدگی سے تحقیقات جاری ہے۔
انہوں نے کہا کہ لاؤ گجر تقریباً 28 مقدمات میں مطلوب ہے اور اس کے خلاف مختلف ریاستوں میں بھی FIR درج ہے۔ اور یہ پورا نارکو ٹیررزم جو ہے وہ اس کا ایک نیٹ ورک ہے۔ تو اس کیس میں ابھی تک ہم نے 3 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے جن سے کچھ برآمدگی بھی ہوئی ہے۔ 8-10 لوگوں کی پوچھ تاچھ جاری ہے۔ 20 سے 25 لوگ ہم لوگوں نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کر کے رکھے ہوئے ہیں، جس میں سے کچھ ڈرگ پیڈلرز ہیں جو اچھا خاصا کام کرتے ہیں، ان کے اوپر ہماری نظر ہے، ان کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ اس نیٹ ورک میں پنجاب کا بھی اینگل ہے، باہر کی اسٹیٹس کا اینگل ہے، پاکستان کا اینگل ہے، اور یہ جو میں بات کرتا ہوں کہ اس میں نارکو ٹیررزم کا اینگل ہے، تو یہ صحیح بات ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے وہ اسی لائن پہ چل رہی ہے۔ اور آج تک اگر ہم موٹی میں بات کروں گا کہ 2006 سے یہ آدمی جو ہے وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوا، اس کے بعد 2016 سے چھوٹا موٹا کام جو ہے ڈرگس کا کرنا شروع کیا۔ 19 میں یہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے کام کرنے چالو ہو گیا، اور آج تک کوئنٹل کے حساب سے ڈرگس جو ہیں وہ جموں میں سپلائی۔ پروگرام میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کشمیر ہارٹ نمائش گراؤنڈ سری نگر میں منعقدہ نو یور آرٹسٹ پروگرام کی افتتاحی تقریب کے دوران اس وقت ربن کاٹنے سے انکار کر دیا جب انہوں نے دیکھا کہ ربن قومی پرچم کے رنگوں پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ موقع پر پہنچے تو انہوں نے ربن کا بغور مشاہدہ کیا اور اسے کاٹنے کے بجائے منتظمین کو ہدایت دی کہ ربن کا ایک حصہ کھول دیا جائے، جس کے بعد افتتاحی کارروائی مکمل کی گئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی سمیت متعدد اراکین اسمبلی اور سول انتظامیہ کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ اس اقدام کو قومی پرچم سے وابستہ پروٹوکول اور احترام کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ وومن ریزرویشن بل اور حد بندی کو لے کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ بل عوامی مفاد کے بجائے بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی فائدے کے لیے لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا بلاک اس معاملے پر حتمی حکمت عملی طے کرنے کے لیے اہم اجلاس طلب کیا ہے، جس میں مشترکہ رد عمل اور پارلیمانی حکمت عملی پر مشاورت کی جائے گی۔ آخرکار ہم اکیلے اس کا کچھ نہیں کر سکتے، مل کے انڈیا بلاک کو جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس بل کے تحت جو ہے ہمارا کیا رسپانس رہے گا، پارلیمنٹ میں ہمارا کیا رول رہے گا، چاہے وہ لوک سبھا میں ہو اور راجیہ سبھا میں ہو۔ آج 3 بجے میٹنگ ہوگی، اس کے بعد جب میں سری نگر یا جموں آ جاؤں گا مجھ سے ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے کہا کہ بھاجپا کو جو کرنا ہے وہ انہیں کرنا ہوگا، تاہم امید ہے کہ حد بندی کو صحیح طریقے سے کیا جائے، نہ کہ جیسے جموں کشمیر میں حد بندی ہوئی ویسی نہ ہو۔ ڈیلیمیٹیشن تو ہونا ہے، میرے کہنے آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ جو بی جے پی کے پاس بروٹ میجورٹی ہے، جو ان کو کرنا ہوگا وہ کریں گے، وہ تو کرنا ہے نا، انہوں نے ڈیلیمیٹیشن تو 2026-27 میں ہونا ہے، وہ تو ہو جائے گا۔ تو مگر ہم امید کرتے ہیں جس طرح پچھلی بار یہاں ڈیلیمیٹیشن ہوا، جس میں طرح اس میں بندر بانٹ ہوئی، یہاں کا علاقہ ادھر کا علاقہ ادھر ملایا گیا، اور جموں میں بہت کم ووٹوں پہ کانسٹیٹنسیز کریٹ کی گئی جو ہندو میجورٹی ایریا تھے۔ ہم امید کرتے ہیں ایسی بندر بانٹ نہیں کی جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عورتوں کو جو امپاورمنٹ ہونی چاہیے، ان کو پارلیمنٹ میں اسمبلی میں حصہ ملنا چاہیے۔ اپنے ورکروں سے کافی ٹائم ہو گیا تھا ہمیں ملے ہوئے، اس لیے ملے، اور خاص کر میں چاہتی ہوں یہ جو پنچایت الیکشن ہو یا لوکل باڈیز الیکشن ہو، اس میں جو نوجوان ہو، چاہے وہ ہماری پارٹی کا ہو یا نہ ہو، اچھا ہو، پڑھا لکھا بھی ہو، اگر کم پڑھا لکھا بھی ہو، جس کو لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہو، ان کو سامنے لایا جائے تاکہ پنچایت ہم نوجوانوں کے حوالے کریں کہ مستقبل یہی ہے۔ 4 لوگ ہیں تو 50 لوگ ہیں، اگر 50 لوگ لے کے بھی عمر صاحب سرکار نہیں چلا سکتے ہیں۔
نائب وزیر اعلیٰ جموں کشمیر سریندر چودھری نے آج کنزر ہردشورا روڈ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جس پر تقریباً 6 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلمانی، ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ، چیف انجینئر R&B، چیف انجینئر میکینیکل سمیت دیگر حکام بھی موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایل اے گلمرگ فاروق احمد شاہ نے گلمرگ حلقے کی ترقی کے لیے حکومت کی مسلسل حمایت پر وزیر اعلیٰ اور نائب وزیر اعلیٰ کا شکریہ ادا کیا، جبکہ نائب وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ گلمرگ حلقے میں جلد ITI کالج، انڈسٹریل اسٹیٹ اور ڈاک بنگلہ قائم کیا جائے گا تاکہ ترقی کو فروغ ملے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت ڈیلی ویجرز اور عارضی ملازمین کے مستقلی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور ان کے دیرینہ مسائل حل کرنے کے لیے کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ سڑک منصوبہ علاقے کے رابطہ کاری کو بہتر بنانے اور عوام کو سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ رامبن میں مبینہ فرقہ وارانہ تشدد کے دوران ایک نوجوان کی موت پر نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے کہا کہ جموں کشمیر ایک ایسا پرامن علاقہ ہے جہاں شیر اور بکری نے اکٹھے پانی پیا ہے، اس لیے یہاں جن لوگوں نے بھی ماحول بگاڑنے کی کوشش کی ہے انہیں سخت ترین سزا ملے گی۔ یہ پھر پتہ نہیں کتنا نقصان جموں کشمیر کو دے دیں گے، اس لیے غلط ہے۔ یہ جموں کشمیر ہے، وہ جموں کشمیر ہے جہاں شیر اور بکری نے اکٹھا پانی پیا ہے۔ آپ کسی ذات کے نام یا مذہب کے نام پہ کسی کا قتل کریں گے وہ قطعی برداشت نہیں ہوگا۔ اور ہم باہر سنتے تھے UP بہار میں کہ جنگل راج ہے، جموں کشمیر میں کبھی جنگل راج نہیں ہوا، اور ایسا جب آپ کریں گے تو کہیں نہ کہیں بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امید یہی کریں گے کہ یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، یہ دوبارہ جموں کشمیر میں رپیٹ نہیں ہونا چاہیے ایسا انسیڈنٹ، یہ لاسٹ ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ہے کہ جو بچہ گھر سے گیا ہے جس کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کمی کیسے پوری ہوگی، اور جو بھی لوگ کلپریٹ ہیں ان کو سخت سے سخت کارروائی ان پہ کی جائے اور ان کو سزا دی جائے، یہ امید ہم پولیس ڈپارٹمنٹ سے کریں گے۔ میرویس کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے آج نوہٹا کے علاقے چندپورہ میں آتش زدگی سے متاثرہ علاقے کا دورہ کیا، جہاں گزشتہ رات آگ لگنے کے واقعے میں 8 رہائشی گھر بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے میرویس نے اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور متاثرین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ انہوں نے دارالخیر میرویس منزل کو فوری طور پر صورتحال کا جائزہ لینے اور متاثرہ افراد کو ہر ممکن امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی، جبکہ مخیر حضرات اور سماجی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ آگے بڑھ کر متاثرہ خاندانوں کی گھروں کی تعمیر نو اور بحالی میں بھرپور تعاون کریں۔ ڈائریکٹر انڈسٹریز اینڈ کامرس خلیل مجید نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر کی صنعتی پالیسی میں جلد ترمیم کرے گی تاکہ سرمایہ کاروں اور دیگر متعلقہ فریقین کے خدشات کو دور کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر آگاہی کی کمی کے باعث پالیسی سے متعلق زمینی سطح پر کچھ ابہام پیدا ہوا ہے۔ اس مقصد کے لیے شلیندر کمار کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو دیگر ریاستوں کی صنعتی پالیسیوں کا جائزہ لے کر جموں کشمیر کے لیے ایک جامع اور قابل عمل فریم ورک تیار کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یوٹی سطح کے مراعات اور مرکزی اسکیمیں جیسے NCSS دونوں موجود ہے اور نئی پالیسی میں سٹیک ہولڈرز کے رائے اور عملی مسائل کو شامل کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا میں اٹھائے گئے نکات کو مثبت فیڈ بیک کے طور پر لیا جا رہا ہے اور پالیسی میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے ضروری اصلاحات کی جائیں گی۔ دیکھیے مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے اسٹیک ہولڈرز کے ذہن میں۔ دیر از این انسینٹیو پالیسی وچ از اناؤنسڈ بائی دا اسٹیٹ اینڈ اف ایٹ آل دین سینٹرلی اسپانسرڈ اسکیمز بھی ہوتی ہیں جیسے NCSS ہماری اسکیم فرام دا گورنمنٹ آف انڈیا۔ سو جہاں تک یہاں کی انسینٹیو پالیسی کا تعلق ہے، ایک بہت ہی جامع انڈسٹریل پالیسی جو ہماری آلریڈی ہے، اٹ ول بی اے سارٹ آف امینڈمنٹ ان دیٹ پالیسی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسٹیک ہولڈرز کے جو آج تک خدشات رہے ہیں، یہ CM صاحب اس کا جو تناظر تھا وہ یہ تھا کہ CM صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، پھر اس کے بعد CS صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی جہاں پہ ڈائریکشنز دی گئی کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی کہ جس کو جناب شلیندر صاحب کی صدارت میں، جو کہ اس وقت فائنانس کے ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری ہیں، ان کی صدارت میں میٹنگ ہوگی۔ بینک کا جو MD صاحب ہیں وہ بھی اس کے ممبر ہیں اور ہمارے کمشنر سیکرٹری انڈسٹریز بھی ممبر ہیں۔ سو اس کو یہ ہر نظریے سے دیکھیں گے باقی اسٹیٹس میں کیا ہو رہا ہے، اور ایک جامع انڈسٹریل پالیسی لانے کی ضرورت ہے تاکہ اسٹیک ہولڈرز کی مانگوں کو پورا کیا جا سکے۔ دیکھیے پچھلے دنوں ہم نے آرٹیکلز دیکھیے اینڈ وٹ ایور کنسرنز آر شون ان دا آرٹیکلز we always take it as a positive criticism or positive feedback or which enables us to take further actions۔ اگر آپ ان میں بھی دیکھیں گے آپ کچھ تو ہمیں یہ لگا کہ جو گورنمنٹ نے کام کیے ہوئے probably we have not been successful in reaching out to the people and telling them as to what is going in the backdrop۔
सो अगर आप ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जब देखेंगे, जब स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग ली जाएगी, तो इन तमाम चीज़ों का वहाँ भी जिक्र होगा, इन पे डिस्कशन भी होगी, चाहे प्राइस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो एक की मुद्दा रहा हुआ है कि भाई जैम के आने के बाद यहाँ प्राइस प्रोक्योरमेंट की तरफ नहीं है, हालांकि पॉलिसी उसमें भी थी, बट उसको जामे तरीके से बाकी स्टेट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसमें। वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी ने शिवपुरा श्रीनगर में अपनी रिहाइशगाह पर आज मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की, जिनमें लेक्चर्स फोरम, टीचर्स फोरम और टेरर्स फोरम शामिल थे। टेरर्स फोरम के वफद की क़यादत GM हमदर्द कर रही थी। मुलाकात के दौरान वफूद ने तालीमी और तिजारती शोबों से मुतल्लिक़ अपने मसाइल और खदशात पेश किए। मुशीर ने तमाम मसाइल को गौर से सुना और यकीन दहानी कराई कि उन्हें मुतल्लिक़ा हुकाम के साथ उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल के हल और मुख्तलिफ तबकात के साथ राब्ता मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। प्रोग्राम में आपका दोबारा खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर अब्दुल गनी वकील ने मंशात के बढ़ते रुझान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को नशे से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है और इस बुराई के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने वालिदैन, उस्ताद और समाज के तमाम तबकात पर जोर दिया कि वो नौजवानों की रहनुमाई करे और उन्हें मस्बत सरगर्मियों की तरफ रागिब करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मंशात के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दाम के साथ साथ अवामी ताउन भी ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मंशियात के हवाले से, इसके खात्मे के हवाले से जो इक़दामात उन्होंने यकीनदही की है कराने की, ख़ासकर उन्होंने जो इस सिलसिले में सख्त कवानीन नाफिज करने की भी यकीन दहानी की है, इससे साफ जाहिर है कि जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर है वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के नई नस्ल को, यंगर जनरेशन को तबाही से बचाना चाहते हैं। ये कदम पॉपुलर गवर्नमेंट को उठाना चाहिए था, लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो अपने मस्ती में है, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है। हमारी जनरेशन पढ़े लिखे लोग तबाह हो रहे हैं और उन्होंने जो सख्त कानून का यकीन दिया है कि उस शख्स की प्रॉपर्टी ज़ब्त होगी, उस शख्स का पासपोर्ट उसको नहीं दिया जाएगा, उसके हर सख्ती उस पर की जाएगी। जो मंशियात का कारोबार करता है या मंशियात लेने का जो आदी है, ये काबिल तारीफ कदम है। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के वफद ने सदर वजाहत हुसैन की क़यादत में श्रीनगर में वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी से मुलाकात की। वफद ने डेली वेजर्स और सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर मुश्तमिल 2 अलहदा चार्टर पेश किए, जिनमें 61,000 डेली वेजर्स की मुस्तकिली का मुतालबा सरफहरिस्त रहा। मुलाजमीन ने कहा कि अगर हुकूमत की जानिब से मुस्तकिली की यकीनदहानी कराई गई थी, लेकिन ताहाल कोई वाज़ह रोड मैप सामने नहीं आया। वफद ने ज़ेर इल्तिवा उजरतों की फौरी अदायगी और मुख्तलिफ महकमों के डेली वेजर्स के मसाइल हल करने का भी मुतालबा किया। इस मौका पर रहबरी खेल, रहबरी जंगलात और दीगर आर्जी मुलाजमीन के मसाइल भी उजागर किए गए। हमने चूँकि जो लास्ट प्रोटेस्ट हमने किया था, उसके बाद में सरकार का हम वेट कर रहे थे कि वो कब दावत देंगे, उन्होंने कहा था। तो आज उनकी दावत पे हम बातचीत के लिए नासिर असलम वानी जो ऑनरेबल एडवाइज़र है उनसे मिले। एक ही बर्निंग इशू था। सबसे पहला राउंड जो हुआ मीटिंग वो है डेली वेजर्स और दीगर जो टेम्पररी एम्प्लॉयज 61,000 उनके रेगुलराइजेशन के हवाले से बात हुई और हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने उनको कहा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि जो 61,000 मुलाजमीन हैं इनको रेगुलराइज किया जाए अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट्स इन द फर्स्ट इंस्टेंस। आप लोगों को समझना होगा आज हम इस चीज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार फिक्स्ड सैलरी किसी डेलीवेजर की करेगी लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं करेगी, या उन जो बेनिफिट आम मुलाजमीन को है उनको भी वो नहीं देंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने सरकार को कहा, हमने उमर साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि इस साल में रेगुलराइज करूंगा मुलाजमीन को। हमने कमेटी के हवाले से बात की कि 6 महीने के बाद 1 साल भी हो गए, अभी तक कमेटी रिपोर्ट आई नहीं, और हमने उनको वाज़ेह कर दिया कि आप फेजड मैनर में इनको रेगुलराइज करें। सबसे पहले आप देखें कि जिस डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स है उस डिपार्टमेंट में जितने पोस्टें वैकेंट है उन वैकेंट पोस्टों को आप फिलअप कीजिए। मिसाल के तौर पे हमने पीएचई में देखा है कि तकरीबन 4 से 4,500 पोस्टें वैकेंट है। अलबत्ता हमने ये भी उनको कहा, मैं इसलिए आपके माध्यम से आम मुलाजमीन तक, डेलीवेजरों तक
अवाम तक और सरकार तक भी ये बात फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे खदशात है उनको मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। जो पीएचई की बात मैंने की, 4000 मुलाजिमीन के पोस्ट वैकेंट है तो उनको रेगुलराइज किया जाए इन द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन बारामूला के नौजवान सियासतदान तौसीफ रैना ने बारामूला में मुनक्कद होने वाले आइंदा जॉब फेयर के हवाले से बताया कि इस जॉब फेयर का मकसद नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करना और मुख्तलिफ शोबों में मुलाजमत के इम्कानात बढ़ाना है। उन्होंने नौजवानों से अपील की कि वो इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाए और अपनी सलाहियतों को बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे इक़दाम बेरोज़गारी के खात्मे में अहम किरदार अदा करेंगे। तो काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और आप अगर देखें यहाँ पे रिज्यूम आपने बहुत डाले हैं, तो हम कोशिश कर रहे थे कि अब हम प्रायोरिटी बेसिस पे यहाँ पे कोशिश कर रहे थे किसी न किसी को हम प्राइवेट किसी सेक्टर में जॉब लगाएं, कोई छोटा मोटा जॉब, कोई यहाँ पे किसी रेस्टोरेंट में, किसी क्लिनिक पे, जो बारामूला में जितना अवेलेबल हो सकता है, और कोई फैक्ट्री है यहाँ पे तो उसमें हम बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। अब लोकल लेवल पे हम ये भी देखते हैं कि हम हर एक को यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज़ में हर एक को नहीं घुसा सकते, क्योंकि उनका भी अपना एक ये लिमिटेड काम रहता है। तो अब हमने क्या किया है, एक हमारी जो पुणे बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जीटीटी फाउंडेशन उनका नाम है, तो वो कश्मीर में उन्होंने एक बारी एक मेगा जॉब फेयर किया है, लेकिन वो मेगा जॉब फेयर हुआ था श्रीनगर में। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उनके साथ हमने टाइप किया ग्लोबल यूथ फाउंडेशन ने, तो हमने उनको मोटिवेट किया कि जो उनकी अगली रिक्रूटमेंट ड्राइव होगी वो होगी बारामूला में। तो मैं जितने भी हमारे नौजवान हैं, चाहे बारामूला से हैं, चाहे कुपवाड़ा से है, चाहे बानीपुरा से है, चाहे उड़ी से है, चाहे जो हमारे नॉर्थ कश्मीर की जो नौजवान हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि एक हम ग्लोबल यूथ फाउंडेशन की तरफ से और जीटीडी फाउंडेशन की तरफ से एक मेगा जॉब फेयर करेंगे, और उस मेगा जॉब फेयर में जो बच्चे आएंगे उनके लिए पहले एक स्पेशल ट्रेनिंग है, क्योंकि बहुत सारी जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज है उन्होंने हमें ये बोला है कि जब हम इंटरव्यूज़ के लिए डायरेक्ट बच्चों को ले जाते हैं तो इंटरव्यूज़ में वो नहीं कामयाब हो पाते, क्योंकि उनके पास कोई। सोपोर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बहरमपुरा में आलमी योम फ़न जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें तलबा और उस्ताज़ा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रिंसिपल अब्दुल कयूम डार और दीगर उस्ताज़ा ने तालीम में फ़न की अहमियत और तलबा में तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग पर जोर दिया। तलबा ने ड्राइंग, पेंटिंग और स्केचिंग के मुकाबले में हिस्सा लेकर अपनी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया। ये प्रोग्राम कारवान आर्ट मिशन के ताउन से मुनक़्क़द किया गया, जिसका मकसद तलबा में फ़नून लतीफ़ा को फ़रोग देना और कश्मीर की सकाफ़ती विरासत को उजागर करना था। बुनियादी मकसद ये था कि ये जो यहाँ पर सोलो एग्जीबिशन था मेरा, इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं आज 15 अप्रैल है, वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है, और इस ज़मीन में मैंने ये यहाँ पर जो है कुछ वर्क जो अपने हैं 15 वर्क जो है मेरे, वो मैंने डिस्प्ले यहाँ पर की है, और इसमें मैंने अपनी एक जर्नी दिखाई है, जिसमें मैंने शुरुआत के कुछ जो मेरा काम है वो भी मैंने इसमें लगाया है। आज सोलो एग्जीबिशन रूप कयासी जो वर्ल्ड नून आर्टिस्ट है, उसने यहाँ पर ये सोलो एग्जीबिशन मुनक़्क़िद किया बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बहरमपुरा में। तो इसका मकसद ये है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिल जाए पेंटिंग के हवाले से। 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तो क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है दुनिया के एक मशहूर आर्टिस्ट जो थे, पेंटर जो थे, लियोनार्डो डा विंची, जो इटली में पैदा हुए थे, जिन्होंने रिनाइसेंस में काफ़ी अहम रोल अदा किया है, और उनकी जो पेंटिंग्स है जैसे लास्ट सफ़र है, मोनालिसा जो दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स है, और इसी लियोनार्डो डा विंची ने ये प्रूव कर दिया है कि आर्ट और जो साइंस है ये हैंड इन हैंड कैसे जा सकता है। अब रही बात श्रीनगर के ईदगाह में अलीजान रोड पर जारी ड्रेनेज तामीराती काम के हवाले से मकामी आबादी की जानिब से रद्दअमल ज़ाहिर किया गया, जहाँ एक तरफ शहरी इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि यह मनसूबा इलाके के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए निहायत अहम है और काम मयारी अंदाज में किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने उसकी सुस्त रफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है। अलीजान रोड अपनी अहमियत के बायस एक मसरूफ़ तरीन शाहराह है, खासतौर पर करीबी तिब्बी मराकज़ की मौजूदगी की वजह से यहाँ मरीजों, एमरजेंसी सर्विस और रोज़मर्रा आने जाने वालों की बड़ी तादाद गुजरती है। मुकामी लोगों का कहना है कि तवील अर्से से जारी तामीराती काम के बायस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात और ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है।
بالخصوص مصروف اوقات میں صورتحال مزید سنگین ہو جاتی ہے۔ مسافر اور دکانداروں نے متعلقہ حکام سے اپیل کیا ہے کہ کام کے معیار کو برقرار رکھتے ہوئے اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی بحال ہو اور طبی سہولیات تک بلا تعطل رسائی ممکن بنائی جا سکے۔ پہلے تو ہم جو یہ گورنمنٹ نے اپنے ہاتھوں میں کام لیا ہے، یہ تو کوشش کرتے ہیں شہر خاص میں پچھلے 30-40 سے جو مسائل تھے، روڈ کے مسائل تھے، پاور کے بہت سے مسائل تھے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اب دلچسپی آنے لگی ہے شہری خاص کی طرف۔ مگر ساتھ ہی میں یہ کہنا بھی چاہتا ہوں، یہ جو روڈز یہاں بنا رہے ہیں، چاہے ڈرین کے حوالے سے یا کوئی بھی کنسٹرکشن ہوتی ہے روڈ کے حوالے سے، مگر اس میں سست رفتاری سے کام ہوتا ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ آپ لیجئے یہ روڈ علی قدر سے جو VIP روڈ ہے، سورا انسٹیٹیوٹ جاتے ہیں، لوگوں کو ہسپتال جانا ہوتا ہے، وہاں اس وقت بہت بڑا ہسپتال ہے، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو علی قدر سے سورا روڈ جا رہا ہے، علی مسجد سے سورا جو روڈ جا رہا ہے، اس میں لوگوں کو، تاجر کو، چاہے ٹرانسپورٹر ہو، سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لہٰذا میری حکومت سے یہی گزارش ہے، جو بھی کام یہ ہاتھ میں لیتے ہیں، اس میں جلد از جلد پائی تکمیل تک پہنچانا چاہے۔ پرابلم یہ کھنان ات نیران یہ پکان یوت کہ حقان تیوت کران پتھ بہان کی پور کام کران ڈرینیج بنانا زن یور ڈرینیج گلی پہ ہُتھ گلی تانت یہ ڈرینیج امیک پکان وۄنۍ گوٚژھ نہٕ اکوے چیٖز چھُ یُس زن یور بستی یِم مکان وٲلۍ چھِ یِمن گٔژھ نہٕ کانٛہہ پرابلم گژھٕنۍ یِمن گوٚژھ کانٛہہ روزُن نہ تمہِ طریٖقہٕ یِمن تہِ یُس آب نیرِ ہا اتھ ڈرینیج منٛز یُس تہِ یِمن ڈرینیج پکہِ ہا مکان والٮ۪ن تہِ گژھِ نہٕ کانٛہہ پرابلم گژھٕنۍ یُس زن امہِ فرنٹس یِم مکان لٲن چھِ یِمن گژھِ نہٕ کانٛہہ۔ چلیے اب تک پروگرام میں آج میرے ساتھ اتنا ہی۔ ظہور لولابی کو اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو کل پھر ہوگی ملاقات۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔